پاک سعودیہ تعلقات نئی بلندیوں پر وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی بھی شرکت، باہمی تعلقات سمیت علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال پر تبادلہ خیال، دونوں ممالک کے درمیان سرمایہ کاری اور توانائی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق، وزیر اعظم کا ایکس پیغام میں دونوں ممالک کے برادرانہ تعلقات کی پائیدار مضبوطی کا اعادہ، کہا ملاقات میں تجارت اور معاشی تعاون کے شعبوں میں شراکت داری بڑھانے پر گفتگو ہوئی، پاکستان کی خوشحالی اور تعاون کے لیے محمد بن سلمان کی وابستگی اور حمایت کا تہہ دل سے مشکور ہوں۔ وزیر اعظم آج ریاض میں فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو کانفرنس میں شرکت کریں گے، مختلف ممالک کے سربراہان سے ملاقاتیں بھی شیڈیول۔ پاکستانی معیشت کے استحکام میں سعودی عرب کا اہم کردار، پاکستان کو $1 ارب کے تیل کی سہولت دے گا، $5 ارب کی ڈپازٹس رول اوور ہوں گے، $2 ارب دسمبر اور $3 ارب آئندہ سال جون میں واجب الادا ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا اردن کا سرکاری دورہ، شاہ عبداللہ دوم سے ملاقات، برادرانہ تعلقات کے فروغ کا عزم، شاہ عبداللہ نے قیام امن کے لیے پاک فوج کے کردار کو سراہا، دفاعی تعلقات مزید مستحکم کرنے کی خواہش کا اظہار، فیلڈ مارشل کی اردن کی مسلح افواج کے سپریم کمانڈر سے بھی ملاقات، عسکری تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق، جنرل ہیڈ کوارٹرز پہنچنے پر آرمی چیف کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ استنبول میں جاری پاک افغان مذاکرات مشکلات کا شکار، افغان طالبان پاکستان کے مطالبات پوری طرح تسلیم کرنے کو تیار نہیں، میزبان ملک نے بھی پاکستان کے منطقی اور مدلل مطالبات کو معقول اور جائز قرار دیا، طالبان کا وفد بار بار کابل انتظامیہ سے رابطہ کر کے احکامات لیتا رہا، حوصلہ افزا جواب نہ آنے سے تعطل پیدا ہو رہا ہے، پاکستان نے واضح کر دیا جائز مطالبات کو تسلیم کرنا سب کے مفاد میں ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان 20 سال بعد جوائنٹ اکنامک کمیشن کا اجلاس، وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک اور بنگلہ دیشی مشیر خزانہ کی شرکت، بنگلہ دیش کو چین اور وسط ایشیائی ممالک سے تجارت کے لیے کراچی پورٹ استعمال کرنے کی پیشکش، براہ راست فلائٹس شروع کرنے کے لیے کام تیز کرنے پر اتفاق، حلال فوڈز کے معیار اور سرٹیفیکیشن میں تعاون کی یادداشت پر دستخط، نالج کوریڈور کے تحت بنگلہ دیشی طلباء کو 500 اسکالرشپس کی تجاویز، مشترکہ اعلامیہ جاری۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا آزاد کشمیر حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے پر اتفاق، صدر آصف زرداری سے دونوں جماعتوں کی مذاکراتی کمیٹیوں کی ملاقات، نون لیگ ان ہاؤس تبدیلی کے لیے جیالوں کا ساتھ دے گی، آزاد کشمیر کے نئے وزیر اعلیٰ کا اعلان آج بلاول بھٹو زرداری کریں گے، رانا ثناء اللہ کہتے ہیں نون لیگ نئی آزاد کشمیر حکومت میں شامل نہیں ہوگی، احسن اقبال بولے آزاد کشمیر کا موجودہ سیٹ اپ ذمہ داریاں پوری کرنے میں ناکام رہا، راجہ پرویز اشرف اور قمر زمان کائرہ نے کہا انوار الحق نے معاملات کو اتنا خراب کیا کہ وفاق کو مداخلت کرنا پڑی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر ڈٹ گئے، چودھری انوار الحق کا مستعفی نہ ہونے کا اعلان، بولے جن کے پاس نمبرز پورے ہیں وہ تحریک عدم اعتماد لے آئیں، اکیلا آیا تھا، میرے ساتھ دوست بھی ہیں، جب تک اختیار ہے کام کرتا رہوں گا، میری قدر میرے جانے کے بعد ہوگی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات، قومی اور سیاسی امور پر بات، رابطے جاری رکھنے پر اتفاق، مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں اپوزیشن لیڈر بننے میں دلچسپی ہے، نہ ہی ایسی کوئی بات ہوئی ہے، پاک افغان کشیدگی دونوں ممالک کے لیے مفید نہیں، مذاکرات کی کامیابی کے لیے سنجیدہ رابطے پر مثبت جواب دیں گے، رویوں میں نرمی لانا ہوگی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی 2 ہفتے بعد بھی کابینہ تشکیل دینے میں ناکام، اہم منصوبے اور سرکاری امور تعطل کا شکار، پی ٹی آئی رہنماؤں کا بانی سے ملاقات پر اصرار، گورنر فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں مختصر ہی صحیح کابینہ بن جانی چاہیے تھی، علی امین گنڈاپور کو کیوں نکالا، کیا وہ میر جعفر اور میر صادق تھے؟ پنجاب کی 65,000 مساجد کے ائمہ کو وظیفہ دینے کا فیصلہ، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت امن و امان پر اجلاس،
مساجد کی تعمیر و مرمت کے پروجیکٹ سالانہ ترقیاتی پروگرام میں شامل، سائبر کرائم سیل قائم کرنے اور لاؤڈ سپیکر کے غیر قانونی استعمال پر کارروائی کی ہدایت۔ مریم نواز نے کہا پنجاب میں قیام امن اولین ترجیح، جائز کام کے لیے بھی رشوت دینی پڑے تو یہ حکومت کی ناکامی ہے، کوئی بھی شکایت قابل قبول نہیں ہوگی۔ این ایچ اے کا ریونیو 3 سال میں 500 ارب تک بڑھانا ہے۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کاظم ری اسٹرکچرنگ 2 ماہ میں مکمل کرنے کی ہدایت۔ ٹاسک اے ایف فرگوسن ادارے کے سپرد، نئے آرگنائزیشن ڈیزائن اور جاب پروفائل کی تیاری کی ہدایت۔ عبدالعلیم خان نے کہا بہتری کے لیے شارٹ اور لانگ ٹرم اقدامات اٹھائے جائیں، اداروں کی اصلاح مشترکہ ذمہ داری قرار۔ مسلسل چوتھی بار شرح سود 11% پر برقرار، اسٹیٹ بینک نے 1.5 ماہ کے لیے نئی مانیٹری پالیسی جاری کر دی۔ اجلاس میں مہنگائی کی شرح، درآمدات و برآمدات اور تیل کی قیمتوں کا جائزہ، زر مبادلہ کے ذخائر اور مالیاتی خسارے پر غور، تاجروں کا اظہار مایوسی، فیصلہ سمجھ سے بالا تر قرار۔ بلوچستان کے علاقے بھاگناڑی میں دہشت گردوں کا حملہ، فورسز نے بینک لوٹنے کی کوشش ناکام بنا دی۔ حملے میں ایس ایچ او لطف علی کھوسا شہید، 1 اہلکار زخمی۔ جوابی کارروائی میں 2 دہشت گرد مارے گئے، 1 زخمی۔ لاہور میں محافظ ہی ڈاکو بن گیا، شاہدرہ میں شہری سے ڈکیتی کرنے والا پولیس افسر گرفتار، فوٹیج نے بھانڈا پھوڑ دیا۔ سب انسپکٹر عمار نے شہری سے 4 لاکھ روپے چھینے تھے، ملزم سی سی ڈی کے سپرد۔ کراچی میں ای چالان سسٹم کا نفاذ، 900 کیمراز کے ذریعے ای ٹکٹنگ کا عمل شروع۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیاں جدید کیمروں سے ریکارڈ ہوں گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے افتتاح کر دیا، دائرہ کار پورے صوبے میں پھیلانے کا اعلان، بولے ای چالان سے ٹریفک کے مسائل حل اور انسانی مداخلت ختم ہوگی۔ جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی، اسرائیل کے غزہ کے مختلف علاقوں پر حملے، 8 فلسطینی شہید، ملبے سے ملنے والے مزید 50 لاشیں سپرد خاک۔ حماس کے سابق سربراہ یحییٰ سنوار کی شہادت سے پہلے کی نئی ویڈیو سامنے آ گئی۔ یحییٰ سنوار کو ایک ساتھی کے ساتھ اپارٹمنٹ میں دیکھا جا سکتا ہے۔ حماس نے ایک اور یرغمالی کی لاش اسرائیل کے حوالے کر دی، دیگر کی تلاش کا کام جاری۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دورہ جاپان، نایاب معدنیات سے متعلق معاہدے پر دستخط، نو منتخب جاپانی وزیر اعظم سے تجارت اور دفاعی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا وزیر اعظم ہاؤس پہنچنے پر پرتپاک استقبال کیا گیا۔ ترکی اور برطانیہ میں یورو فائٹر طیاروں کی خریداری کا معاہدہ، برطانیہ 8 ارب پاؤنڈ کے 20 جنگی طیارے فروخت کرے گا۔ برطانوی وزیر اعظم اور ترک صدر کی ملاقات میں مشرق وسطیٰ، عالمی اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ نیا مشن، نیا چیلنج، پاک جنوبی افریقہ پنک T20 آج پنڈی میں ہوگا۔ بریسٹ کینسر آگاہی مہم کے لیے افریقی پلیئرز بھی پنک ربن پہنیں گے۔ شاہینوں کا پنک کٹ میں فوٹو شوٹ۔ وکٹ کیپر عثمان خان مڈل اوورز میں کھیلیں گے۔ کپتان کی پریس کانفرنس، سلمان علی آغا نے کہا بابر اعظم ورلڈ کلاس پلیئر ہیں، ایشیا کپ سے کافی کچھ سیکھا، غلطیوں سے سیکھ کر ورلڈ کپ کی تیاری کریں گے۔ جنوبی افریقی کپتان نے پاکستان کو خطرناک حریف قرار دے دیا۔ بھارت کا گیم آف جنٹل مین کے ساتھ کھلواڑ، بھارتی ٹیم کے خلاف ایکشن لینے سے روکا گیا۔ سابق آئی سی سی میچ ریفری کرس براڈ کا تہلکہ خیز انکشاف، ایک میچ میں بھارت نے مقررہ وقت میں 3 سے 4 اوور کم کرایا، جرمانہ بنتا تھا، لیکن میچ کے بعد فون آیا، بھارت پر ہلکا ہاتھ رکھنے کی ہدایت کی گئی۔ اور پاکستان ایشین یوتھ گیمز والی بال ایونٹ کے فائنل میں پہنچ گیا، سیمی فائنل میں انڈونیشیا کو شکست دی۔ پہلا سیٹ ہارنے کے بعد شاہینوں کا زبردست کم بیک، لگاتار 3 سیٹ جیت کر فائنل میں جگہ بنا لی۔ گولڈ میڈل مقابلے میں پاکستان کا ٹکراؤ 29 اکتوبر کو ایران سے ہوگا۔